کراچی کے اندر ڈیروں کے ڈیر ہے، لیکن سارے وہ ڈیر ہیں. تو کیا ہے وہ کہ وہ چند ساتھی ہیں، محدود ساتھی ہیں، 6 7 8 بندے ہوں گے جو حلقے چلا رہے، لیکن انہوں نے پورے کے پکے کو اٹھایا. سوات کے اندر دیکھو وہ کہہ رہے 35 حلقے ہو رہے ہیں، پٹگرام کے اندر دیکھو تو 40 حلقے ہو رہے ہیں. ہمارے توڑ گھر میں اس نے کہا 32 کے کتنے 33 حلقے ہو رہے ہیں ہمارے توڑ گھر میں، ہمارے کالر ڈاک کے اندر. مردان کے اندر کہا کیا ہے ہفتے کے اندر 11 سے 12 حلقے ہو رہے ہیں، اٹک کے اندر ہو رہے ہیں، ہری پور کے اندر ہو رہے ہیں، اسلام آباد پنڈی کے اندر ہو رہے ہیں، 120 حلقات سے اوپر ہو رہے ہیں، اور کراچی کے اندر. تو اس لیے ہم نے جماعت کے ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھی گئے یہاں سے عبد الرحمان صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمیں سبق ملا ہے کہ ہمیں کام کس طرح کرنا ہے. کہا کہ ہمارا بھی کراچی کے سطح پہ ایک جوڑ ہو، کیا ہو 2-3 مہینے کے بعد ایک جوڑ ہو. ایک رات تو دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو مرکز کے لیے؟ 2 مہینے کے بعد ایک رات دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ تاکہ ایمان تازہ ہو. جب تک ہم خلوت خانوں میں نہیں جائیں گے، جب تک ہم اس جو دنیا کی قبا ہے عبا ہے آبا اس کو نہیں اتاریں گے، اور جب تک خلوت خانوں میں نہیں جائیں گے نا تو یہ چیز نہیں ہوگی، یا کہ نہیں پھیلے گی. تو ہمت کرو بابا، ہمت، ذکر و اذکار کی کثرت کرو. ورنہ اگر میں دیکھوں تو خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ بیمار ہوں، اور کبھی مجھے ہمت بھی نہیں ہوتی چلنے کی. ہمت ان لوگوں کو پتہ ہے، میں نے کہا مجھ سے بیان نہیں ہوتا، لیکن یہ سے کچھ بھی بیٹھے اللہ پاک ان لوگوں کی دلوں کو ایسے موم کر دیتے. لیکن اندر فکر تو ہو سینے کے اندر نا، درد تو ہو، غم تو ہو نا. اگر درد اور غم نہیں ہو تو کیا ہو، صرف کانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. فکر ہونی چاہیے، ایک فکر لے کے ہم چلیں، ایک سوچ لے کر ہمیں چلیں. آپ علیہ السلام ہمیشہ متفکر رہتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے امت کے لیے. ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام امت کو جس نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے امت کو پکڑ لانا، گناہوں کے دلدل سے نکالنا. آج جو ہر طرف سے گناہوں کا، ہر طرف سے ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل چکی ہے، تو کم سے کم جو نسلیں ہیں ان کے اندر اتنی ایمانی غیرت ہو کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکے، اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکے. حیا ہو اور پاکدامنی ہو، عفت اور پاکدامنی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو. یہ چیزیں ہیں معاشرے کے اندر، یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو اس مقصد یعنی ہماری اس محنت کا مقصد یہی ہے. ہمارا جو حلقات ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایسے نہیں اسی دلوں میں راستے کھلتے ہیں. اس کی ایک محنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام اس بندے سے لیں گے، کام اس بندے سے لیں گے جو بندہ اپنے کام کے تقاضوں پر اپنا جان مال وقت لگائے گا. اللہ اس کو امت کا مقتدا بنائیں گے. اور جو کام کے تقاضوں کو پیچھے رکھے گا، اپنے تقاضے کو آگے رکھے گا، وہ پیچھے رہے گا، اس سے کام نہیں ہوگا. یہ دیکھو جن مشائخ نے جس سلسلے کے اندر کام کیا ہے، جس شعبے کے اندر کام کیا ہے، اس نے اس شعبے کے تقاضوں کو، اس تقاضے کو آگے رکھا ہے، اس تقاضے پہ وہ چلا ہے، اس تقاضے پہ اس نے اپنے جان مال وقت کو قربان کیا ہے. اللہ نے اس سے کام کیا ہے. اور جس نے اپنے تقاضے کو آگے کیا ہے، آج ہم تھوڑا سا کام ہوتا ہے بتاوت میں چلے گئے، حلقہ چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک حلقہ، یہ بھی ایک دعوت ہے. کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعوت ہے. یہ آپ کی روح کی غذا ہے. آپ نے جسمانی غذا کو روحانی غذا کے اوپر کیا دے دی؟ فوقیت دے دی. اور جب آپ نے اس کو فوقیت دی تو اس سے آپ کی خواہش ابھر گئی. آپ کی خواہش کو کیا ملا؟ اس کو طاقت ملی. آپ کی روحانیت کمزور ہو گئی. ہمت کرے بابا. ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہمارے مشائخ اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں، ہماری پہلے کیا کیفیت تھی، آیا میری وہ کیفیت ہے کہ نہیں، آیا میرا وہ رونا دھونا ہے کہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے. مشائخ اپنے وہ اپنے نظر پہ بھی محاسبہ کرتے ہیں، اپنے قدم پہ بھی محاسبہ کرتے ہیں، اپنی سوچ و فکر پہ بھی محاسبہ کرتے ہیں، اور اپنی سانسوں پہ بھی محاسبہ کرتے ہیں. آج ہم نے کس چیز کا محاسبہ کیا؟ آج ہم اگر محاسبہ کرتے ہیں صرف پیسوں کا کرتے ہیں. سومر راڑے یہی ہے نا، کم ملا دے گا. تو اللہ پاک کی نعمتیں ویسے دیں گے. میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو تم لوگ نکلے ہو اللہ کے راستے میں. ہاں میں نے کہا گھر کے اندر تو سرغان کی چیزیں نہیں ملتی تمہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا اکرام ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے مہمان ہو.
اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ایک دسترخوان پہ 9 10 نعمتیں جو پڑی ہے، یہ صرف کس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، اپنے وقت کو قربان کیا. وہ نعمتیں جو ہمارے جنہوں ساتھیوں نے سفر کیا ہے، میں نے تو کہا کہ یہ نعمتیں آج تک ہماری وزیر اعظم نے بھی نہیں کہی. تو اللہ اکرام بھی فرماتے ہیں اور انعام بھی فرماتے ہیں، اس کام کے اندر برکت بھی دیتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک بندے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اللہ والے کے پاس آتا ہے کہ اللہ والے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اس کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتے نا. کہا کہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول وہ کرتے ہیں، عزت اپنے بندے کو دیتے ہیں. آج تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہو نا، ہر کام گارنٹی کے ساتھ. تمہیں اپنی گارنٹی نہیں، کسی کی کیا گارنٹی کرو؟ تو گارنٹی کے ساتھ کیا ہے؟ کیا کہا؟ ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں، دعا وہ قبول کرتے ہیں، عزت اپنے بندے کو دیتے ہیں. تو اگر عزت چاہتے ہو تو عزت اللہ کے دین میں ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اس لیے کہ جو ساتھی بالخصوص جن لوگوں کے اپنے ادارے ہیں، مدرسے ہیں، وہ تو اپنا وقت نکالیں. ان کے پاس تو فرصت ہے نا، ایک مہینے کے اندر، سال کے اندر 1 مہینہ یہ چلہ نکالنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. چپوس کے لیے وقت نکال سکتے تو اس کے لیے وقت نکالیں. کہ یہ جو اور جو علماء ہیں کہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اگر یہ وقت نکال سکتے ہیں تو ان کے جو اپنے ادارے ہیں ان کو زیادہ وقت نکالنا چاہیے. اگر 1 مہینے نکالتے تو 2 مہینے نکالیں، پھر وہ دیکھیں نا کہ اس کے کام میں کتنی برکت ہوتی ہے. دیکھو اگر کام کو ترجیح دو گے تو اللہ کام لیں گے، ورنہ تو اسی اپنے کام میں پھنسا کے رہیں گے. اسے کنویں کا مینڈک نہ بنو. کنویں کا مینڈک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پانی ہے، آگے کوئی پانی نہیں ہے. جب وہ آگے سب نکالتے، جب وہ نہر میں جاتے کہتے کہا یہی پانی ہے. جب وہ نہر سے آگے جاتے دریا میں جاتے تو کہتے یہی پانی ہے. جب دریا سے سمندر میں جاتے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ پانی ہے. تو بھائی پانی کیا ہے؟ یہ بہت گہرا سمندر ہے. ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ معرفت کا سمندر سب سے گہرا سمندر ہے. جو جتنی لمبی کیا اس کے اندر وہ کھائے گا، جو جتنا زیادہ جمپ لگائے گا اور ایک بڑے جمپ لگائے گا اس کے اندر کے نیچے سے بڑی موتی اٹھا کے لے کے آئے گا. یہ اتنا گہرا سمندر ہے معرفت کا. اس کے اندر اگر بڑے ہیں تو نبی علیہ السلام پہنچے. اگر امت کے اندر کوئی پہنچے صحابوں میں تو وہ حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پھر اوپر کوئی صحابی نہیں ہے. وہ اور جو نبوت کے اندر پہنچے تو کون پہنچے ہیں؟ آپ علیہ السلام. اور امت کے اندر دروازے کھلے ہیں، جو جتنا گہرا جمپ لگائے گا اتنا وہاں سے وہ موتی اٹھا کے لے کے آئے گا. تو اللہ کی محبت کے سمندر ہے، معرفت کے سمندر ہے. جتنا زیادہ غوطہ لگاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینوں کو کھولیں گے، اپنے آپ کے سینوں کو مزین کریں گے. اس لیے اللہ کی محبت کے اندر غوطے لگاؤ. کیا کرو؟ اور جو غوطے لگاتے ہیں نا کہتے ہیں اچھا شور دریا سے کہہ رہا تھا سمندر کا سکوت. شور دریا سے کہہ رہا تھا سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ضرب ہے اتنا وہ خاموش ہے. اس لیے کہ دریا شور کرتا ہے، سمندر شور نہیں کرتا، شر نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. آج سے عزم کرو کہ اپنے حلقات کو سرنو ترتیب دو. کیا کرو؟ اب سرنو ترتیب دو. ایک پہ محنت کرو، مردوں پہ محنت کرو، عورتوں پہ محنت کرو کہ بھائی ہمارے پڑوس میں کم سے کم ہمارے گھروں کے 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی سود کے اندر مبتلا نہ ہو، کوئی حرام کے اندر مبتلا نہ ہو، کوئی زنا کے اندر مبتلا نہ ہو، کوئی شراب کے اندر مبتلا نہ ہو. کم سے کم ہم فکر تو کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن ہو، ہماری نسلیں بچ جائیں، اس دجالی فتنوں سے بچ جائے، تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اگر نہیں سوتے رہو تو انشاءاللہ وہ بھی سوتے رہیں. جاگنا ہے کہ نہیں جاگنا؟ تو محنت کرو. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.